السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست۔ نرگس کے بیان پہ جگن کا سر پیٹنے کا جی چاہا، تبھی فارس فون بند کرتے ہوئے جگن سے مخاطب ہوا۔ تاشفین مارکیٹ کے باہر گاڑی میں موجود ہے، آپ کو آنے کا کہہ رہا ہے، آپ جائیں، اس چڑیل کو میں گھر پہنچا دوں گا۔ تم موٹر سائیکل بہت تیز چلاتے ہو اور مجھے شادی سے پہلے مرحوم نہیں ہونا ہے، اور ابھی ہم نے لہنگے کا آرڈر بھی نہیں دیا ہے۔ بھابھی تم بھائی کی سناؤ، گھر اکٹھے چلیں گے۔ جگن نے اپنا بیگ تھاما اور باہر نکل آئی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر ہی منیر کی بتی سی نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، میں منیر۔ وعلیکم السلام۔ اس کو سمجھ نہ آیا مزید کیا کہے۔ تاشفین کی نظر اسی جانب لگی تھی۔ جگن کو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے کھڑکی کھول کر بازو باہر نکال کر ہاتھ ہلایا۔ جگن کے چہرے پہ واضح سکون کی پرچھائی اترتی دکھائی دی۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھی۔ تاشفین نے بغیر کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رش میں سے آہستہ اسپیڈ سے نکلنے کے بعد گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اکتائے ہوئے آخر بولی، اگر میرے پہ غصہ آ رہا ہے تو اظہار کر لو، مگر یہ چپکی بکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاشفین نے ایک اچٹتی سی نظر سے نوازا، جیسے اس کی موجودگی بھول چکا ہو۔ جا کہاں رہے ہو؟ لنچ تو نہیں کیا ہوگا؟ تاشفین کے سوال کے جواب میں سوال پوچھنے پہ جگن نے آنکھیں گھمائی۔ ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے محسوس کرنے کے بعد بھوک کس کافر کو لگ سکتی ہے؟ تاشفین نے گاڑی روکی اور باہر نکلتے ہوئے بولا، آ جاؤ لنچ کرتے ہیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی تقلید میں ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ پہلی دفعہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور 2 سیکنڈ کے لیے جگن کو یاد نہ آیا کس بارے میں بات کر رہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنا ہینگ بیگ پیروں کے پاس فرش پہ رکھتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہی تھی۔ آج کے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے فارس کو فون کیا تھا، مجھے کیوں نہیں کیا؟ جگن کی آنکھوں میں تجسس جاگا۔ کیا تم اس بات پہ ناراض ہو؟ وہ اپنی کرسی پہ ڈھیلے سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، مگر جاننا چاہتا ہوں مجھے کال کیوں نہیں کی؟ جگن پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹکتے ہوئے بولی، میرے پاس فارس کا نمبر تھا، تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوا ہے۔ اپنا موبائل دو۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ جگن نے جھک کر اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کے جانب بڑھا دیا۔ تاشفین کی لمبی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نمبر جگن کے فون میں سیو کرنے کے بعد اپنے موبائل پر رنگ ماری اور جگن کا موبائل واپس اس کو تھما دیا۔ تاشفین کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی سے اس نے جو اخذ کیا وہی کہہ دیا، سوری، میری وجہ سے تمہیں آفس سے یوں آنا پڑا، مگر سچ کہہ رہی ہوں، میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے فارس کو فون کیا۔ تاشفین کا فون ابھی بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جس پہ نمبر ملانے کے بعد اس نے کان سے لگایا۔ میرے نام اگر کسی لڑکی کی کال آئے تو اس کو میرا نمبر دے دینا۔ وہ بات تو فون پہ کر رہا تھا مگر نظریں جگن پہ ٹکی ہوئی تھی۔ پیغام دے کر کال کاٹ دی۔ میں آفس نہیں تھا، کسی سے ملنے کے لیے نکلا تھا، مگر ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ عین وقت پہ فارس کی کال آ گئی تھی۔ اوہ، تم آج کے بعد اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی؟ میں آج بھی اکیلی نہیں تھی، اور ایسے کرفیو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر میں نے منیر کو پہلے دیکھا ہوتا تو غلط فہمی نہ ہوتی۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اگر تم اکیلی گھر سے نہیں نکلو گی، جتنے دن یہ شاپنگ وغیرہ چلنی ہے، فارس ہمیشہ ساتھ جائے گا۔ فارس کیوں؟ اگر میرا باڈی گارڈ بن کر جانا ہے تو تم کیوں نہیں؟ جگن کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ اور بہت سا چیلنج تھا۔ تاشفین کے لب پھیلے۔ فارس فری میں سروس دے گا، جبکہ میری سروس بہت مہنگی ہے، تم فیس نہیں بھر پاؤ گی۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں فیس نہیں بھر پاؤں گی؟ آزما دیکھیں۔ تاشفین کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہوئی۔ تم فیصلہ کیوں نہیں کر پاتی ہو کہ مجھے تم کہنا ہے یا آپ؟ میرا جب جو چیز چاہے گا میں وہی کہوں گی۔ بات مت بدلو، اپنی فیس بتاؤ۔ اپنا ہاتھ دو۔ جگن نے چند سیکنڈ بعد اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ تاشفین نے اس کی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی ہلکے سے پریشر کے اپنی نبض پہ رکھی۔ چند سیکنڈ تک انگلی کے نیچے ناچنے والی نبض کی خلاف معمول تیزی کو محسوس کرتے ہی جگن کی آنکھیں پھیلیں۔ سوالیہ انداز میں تاشفین کو دیکھا، جس کی توجہ اسی کی جانب تھی۔ تاشفین نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائیں۔ کسی روبوٹ کی طرح جگن نے اپنی انگلیاں تاشفین کے ہاتھ پہ پھیری۔ تاشفین کے ہاتھوں میں نمی تھی۔ تم کسی قسم کے خطرے میں ہو، اس سوچ نے میری یہ حالت کی ہے۔ کبھی دوبارہ اس شدید غصے کے احساس سے نہیں گزرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ میں بوتیک پہ آنے کے بجائے گاڑی میں اس لیے رہا کیونکہ منیر کا منہ توڑے بغیر میں وہاں سے واپس نہ آ پاتا۔ تاشفین نے میز سے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے بالوں میں پھیر کر سر جھٹکا، پھر میز پہ رکھا پانی کا گلاس خالی کیا۔ جگن خاموشی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب خاموشی کا وقفہ زیادہ ہی طویل ہو گیا تو تاشفین کو پوچھنا پڑا، اب کیا ہوا ہے؟ تمہارا غصہ خطرناک ہے۔ تاشفین نے مکھی اڑائی۔ ہر انسان غصے کی حالت میں خطرناک ہوتا ہے۔
نہیں، ہر انسان مرنے مارنے پہ نہیں اتر آتا. مجھے ابھی تک اس رات ہونے والی مار دھاڑ نہیں بھولی ہے. تمہارے خیال میں مجھے ان بغیرتوں کا شکریہ ادا کر کے ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہیے تھا؟ اس کے گالوں پہ جاگتی سرخی دیکھ کر جگن کو لگا شاید غلط موضوع چھیڑ دیا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بے فکر رہو، زندہ سلامت اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. منیر کی پٹائی تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو بیچارہ اپنی ہونے والی بیوی کے پیچھے آیا تھا. ہونے والی بیوی ہے تو سالہ تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کر لیتا. ہر کسی کو اپنے جیسا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں کیسا ہوں؟ خشک مزاج. ایک دفعہ بھی شادی کی شاپنگ کے دوران میرا پیچھا نہیں کیا. وہ شادی تھوڑا تھی، وہ تو ارمانوں کا خون تھا. وہ سوچے سمجھے بغیر بول گیا، مگر اب اپنے الفاظ کا اثر جگن کے چہرے پہ دیکھ کر احساس ہوا. تیر کمان سے نکل گیا تھا. میرا وہ مطلب نہیں جو تم نے لیا ہے. مجھے خود سے نفرت ہے کہ میں تم سے محبت کر رہی ہوں. میری طرف سے تم آزاد ہو. جاؤ اور جا کر اپنے ارمان پورے کرو. السلام علیکم. تاشفین زیر لب خود کو گالی سے نوازا، سامنے رکھ کے کھانے پہ ایک نظر ڈالی اور بل دیتا باہر آیا. دور جاتے رکشے کی کھڑکی سے جگن کا آنچل نظر آیا تھا. یار، گاڑی کی چابی نکال کر پارکنگ کی جانب جا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی. جی سر. وہ فون دوبارہ آیا تھا. وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ اسی جگہ پہ اگلے آدھے گھنٹے تک آپ کا انتظار کرے گی. اس سے زیادہ دیر وہ نہیں رک سکتی. ٹھیک ہے، شکریہ. گاڑی کا انجن اسٹارٹ کر کے منزل کی جانب ڈالتے ہوئے فون کا نمبر ملایا. دوسری جانب سے جواب ملتے ہی بولا، یار تیری آپا مجھے لنچ پہ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے. کیوں؟ یار ایک ذرا سی بات کہہ دی اور وہ غصے میں واک آؤٹ کر گئی. تم نے ان کو ڈانٹا تھا؟ مجھ غریب کی اتنی جرت؟ تم جانتے ہو نا، اگر آپا کو ناراض کیا تو گھر میں سارے ووٹ انہی کے ہونے ہیں. یار اس کو غلط فہمی ہوئی ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، گھر آ کر بات کروں گا. تم اس کو فون کر لو. رکشے پہ گئی ہے. فین نے کال بند کر کے فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور پوری توجہ سے گاڑی چلانے لگا. غصے اور جذبات میں آ کر رکشے پہ تو بیٹھ گئی، مگر اب گھر کا پتہ ہی معلوم نہ تھا. رکشے والے نے تیسری دفعہ پوچھا، بہن جانا کہاں ہے؟ سیدھے جاتے جاؤ، میں بتاتی ہوں. فون کی بیل بجے جا رہی تھی. اس نے ایک دفعہ بھی فون بیگ سے نکال کر آنے والی کال کی آئی ڈی چیک نہ کی، مگر اب فارس سے گھر کا پتہ پوچھے بنا کوئی چارہ نہ رہا تھا، اس لیے فون نکالا اور مایوسی ہوئی. آنے والی 10 کی 10 کالز فارس کی تھیں، جبکہ تاشفین کی جانب سے کال تو دور ایک میسج تک نہ تھا. میں ہی پاگل ہوں، اس آدمی کو میری رتی بھر پرواہ نہیں ہے. آج کے بعد اس سے بات تک نہیں کرنی. فارس کی کال اٹھائی. ہاں جی، کدھر ہیں؟ رکشے میں ہوں. وہ تو میں جانتا ہوں، پر رکشہ کہاں پہنچا ہے؟ مجھے نہیں پتا. گھر کی جانب ہی جا رہا ہے. مین روڈ پہ ہی ہے ابھی. پیٹرول پمپ کے پاس سے گزر رہے ہیں. ادھر ہی اتر جائیں، میں آ رہا ہوں. اچھا، مگر تمہیں کیسے پتا کہ میں رکشے میں ہوں؟ بھائی نے بتایا ہے. جگن نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی اور رکشے والے سے مخاطب ہوئی، بھائی ادھر ہی روک دو. اچھا باجی. رکشے والا اپنا بل لے کر جاتا بنا. 3 منٹ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے گرد مصروف دنیا کا جائزہ لیتی رہی. جب فارس نے گاڑی اس کے پاس روکی، نرگس پچھلی سیٹ پہ موجود تھی. جگن بھی اس کے برابر بیٹھ گئی. بھابھی تم بھائی کے ساتھ گئی تھی، وہ تمہیں ادھر اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا، جس پہ جگن نے جلدی سے جواب دیا، ان کو ضروری کام سے جانا تھا. میں نے خود ہی ضد کر کے کہا کہ میں رکشے پہ چلی جاؤں گی، پھر یاد آیا کہ مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے. لو بھلا، وہ کون سا بڑا مشکل ہے؟ آگے نرگس نے فر گھر کا پتہ سنا دیا. اب مجھے بتائیں کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فارس نے دونوں کو مخاطب کیا. جگن نے جواب دیا، واپس مارکیٹ اتار دو. میں تو کہتا ہوں گھر چلیں، شاپنگ کا پروگرام کل پہ رکھ لیں. نہیں، خریدا کچھ ہے نہیں، گھر پہ جا کر کیا بتائیں گے 2 گھنٹے کیا کرتی رہی ہے؟ جگن کی بات پہ نرگس چمک کر بولی، لو بھلا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیں گے آج سیمپل دے کر آئے ہیں، کل جا کر آرڈر دیں گے. نہیں، میں ایسے خالی ہاتھ گھر نہیں جا رہی. اور وہ تمہارا منگیتر کدھر گیا؟ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ فارس بولا، وہ میری موٹر سائیکل لے کر ہمارے پیچھے ہی آ رہا ہے. جگن نے مڑ کر دیکھا، منیر واقعی پیچھے تھا. فارس نے ان کو مارکیٹ کے سامنے اتارا. تم واپس یونیورسٹی چلے جاؤ، ہم لوگ کام مکمل کر کے گھر چلی جائیں گی. ویسے بھی منیر ساتھ ہی ہے. نہیں جی، صاحب کا حکم ہے، آپ کے ساتھ رہوں. جگن سر جھٹک کر کے آگے بڑھ گئی. اگلے 2 گھنٹے میں انہوں نے کافی کام نپٹا لیا. فارس اور منیر بیگ اٹھائے ان کے ساتھ رہے. فارس نے حسیب کو کال کر کے بتا دیا تھا وہ عباس کو اسکول سے لیتا گھر جائے. تاشفین نے گاڑی اس تنگ گلی کے باہر ہی روک دی. گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا. کوئی بھی بات خلاف معمول یا ہٹ کر نظر نہیں آئی. اپنی قمیض کے نیچے پہنے
ہولسٹر میں رکھے پسٹل کو چھو کر اس کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا۔ وہاں پہ اتنا رش نہیں تھا، کچھ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند تھے۔ وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوا تو نظر اس ٹوٹی ہوئی عمارت پر پڑی جہاں پر آنے کا اس کو بولا گیا تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا تو وہاں پہ کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ گھر کی عمارت تھی جو کبھی کسی کے استعمال میں رہا ہوگا، مگر اب نہ تو دروازے تھے نہ کھڑکیاں، چڑیوں نے گھونسلے ڈالے ہوئے تھے، کسی بھوت بنگلے کا منظر تھا۔ تاشفین گھر کے وسط میں کھڑا ہو کر بڑے تحمل سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس لڑکی کی آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا اور وہ 15 منٹ میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اب یا تو وہ کہیں چھپ کر اس کا جائزہ لے رہی تھی یا ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ 2 منٹ بعد تیسرے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز جاگی۔ تاشفین کی توجہ اس جانب ہو گئی۔ 2-4 سیکنڈ بعد کالے عبایا میں ملبوس ایک وجود اس کمرے میں برآمد ہوا۔ پیروں پہ ٹریزرز، ہاتھوں پہ دستانے، چہرے پہ نقاب۔ یہاں پہ تشریف لانے کا شکریہ، تاشفین نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اگلے پل اس نقاب والی نے نقاب الٹ دیا۔ تاشفین کو جھٹکا لگا۔ وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں تھی جیسا کہ فون پہ اپنی آواز سے لگی تھی۔ وہ 22 سے 25 سال کی تھی اور انتہا کی خوش شکل۔ آپ نے اکیلے آنے کا کہا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اب مجھے اپنا مقصد بتا دیں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ میرا نام انم ہے، میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کل جس آدمی کے فارم ہاؤس پہ آپ نے ریڈ کی تھی وہی آدمی میرا بھی مجرم ہے۔ کون؟ بشارت حسین؟ ہاں۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی کمرے کی دہلیز سے نکل کر تاشفین کی جانب آئی۔ اپنی پیٹھ پہ پہنے بیک پیک کو اتار کر اس میں سے کچھ تصویریں نکال کر تاشفین کی جانب بڑھائیں۔ تاشفین نے ایک دفعہ غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے تصویریں پکڑ لیں۔ تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا جو کہ ایک نوجوان کا تھا۔ تاشفین نے تصویریں دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے انم کو دیکھا، جس پہ وہ بولنا شروع ہوئی۔ میرا بھائی تھا شاہ رخ، 21 سال کا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا کیونکہ دماغی طور پر بہت شارپ اور اعتماد والا لڑکا تھا۔ انگلش زبان پہ مضبوط گرفت تھی۔ لاہور کے ایک بڑے ریسٹورانٹ میں نوکری مل گئی۔ صرف 3 ماہ نوکری کی اور بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کا چشمدید گواہ بنا۔ ایک دن جذبات میں آ کر اپنے کولیگ کے سامنے پھٹ پڑا کہ جو ہر روز منوں کے حساب سے مردہ مرغی اس جگہ لوگوں کو کھلائی جاتی ہے وہ اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ اگلے دن بشارت حسین نے اس کو اپنے دفتر بلایا تھا، 50,000 روپے دیے اور بولا، بیٹا آم کھا، پیڑ گننا چھوڑ دے۔ تاشفین پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ شاہ رخ نے 50,000 لینے سے انکار کر دیا۔ بشارت حسین نے اس کی اس جرأت پہ اس کو روئی کے گالے کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں اور شاہ رخ اپنے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے، اب صرف میں ہوں، کیونکہ اس رات جو کال ہمیں سرکاری اسپتال سے موصول ہوئی اس کے مطابق ہمارے شاہ رخ کو گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی۔ امی ابو سے پہلے میں وہاں پہنچی تھی کیونکہ اسپتال سے میرے ہاسٹل سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ وہ سانس تو لے رہا تھا مگر ہر سانس اس کو زندگی سے بہت دور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سارا سچ بتایا تھا۔ پولیس والے نے اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا تھا مگر شاہ رخ کی موت کے بعد وہ پولیس والا دوبارہ نہیں ملا۔ وہ صدر تھانے سے تھا مگر اب وہاں اس نام کا کوئی آفیسر موجود نہیں ہے۔ ہم نے FIR کٹوانی چاہی مگر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی، الٹا میرے والد کو دھمکی کی کالز آتی ہیں۔ اگر اس معاملے کو آگے بڑھانے کا سوچا تو دونوں میاں بیوی کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کے بیٹے کا ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں کیونکہ میں گھر پہ نہیں رہتی ہوں، میں پچھلے 2 سال سے ہاسٹل میں رہتی آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کو شک ضرور ہے مگر یقین نہیں ہے۔ میں شاہ رخ کی موت کے بعد سے ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی کیونکہ وہ لوگ 24 گھنٹے خبر رکھتے ہیں، کون ہمارے گھر آتا ہے، کون جاتا ہے، کس سے ملتے ہیں، سب کچھ۔ امی ابو کی سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ لوگ گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کی بھری جوانی میں موت اور بیٹا بھی اکلوتا، وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف تک نہیں مانگ سکتے۔ کیسا جنگل کا قانون ہے، جس کے سارے نقصان ہوئے وہی ڈر ڈر کی جی رہا ہے، جس نے ظلم کیا وہ آج بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ انم کی آواز بھر آ گئی۔ میں پچھلے 6 ماہ سے ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں جا سکی، چوروں کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں کہ اگر ان کتوں کو میری خوشبو تک مل گئی وہ میرے ماں باپ کو میرے ذریعے بلیک میل کریں گے۔ تاشفین کے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا، نظریں شاہ رخ کی تصویروں پہ تھیں اور کان انم کی آواز پہ۔ SP صاحب، مجھے اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہیے۔ کل تک میں مکمل مایوس تھی مگر آپ نے کام کیا ہے، مجھے امید ملی ہے۔ اگر آپ جیسے لوگ میرے معاشرے میں موجود ہیں تو شاید میں اور میرے ماں باپ جیسے ظلم کا شکار لوگ ایک اچھی آزاد زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔
میں آپ کے والدین سے ملنا چاہوں گا۔ میں اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتی ہوں، ان سے ملاقات وہیں پہ ہو سکتی ہے۔ تاشفین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انم نے اپنے بیگ میں سے پین اور کاپی نکال کر پتہ لکھ کر صفحہ پھاڑ کر تاشفین کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تاشفین پتہ پڑھ کر رہا تھا، نظر اٹھائے بغیر بولا، اس کا فیصلہ آپ کے والدین سے ملنے کے بعد کروں گا۔ آپ کے پاس اگر بشارت حسین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، فقط ایک اس پولیس والے کے پاس لکھا شاہ کا بیان تھا، وہ بھی گم گیا تھا۔ چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ بہت مہربانی، مگر میں خود جا سکتی ہوں۔ تاشفین ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی جیب میں ڈالتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ واپسی کا سارا راستہ وہ شاہ رخ اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچتا آیا۔ ایک دم سے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہ آئے، مگر چونکہ یہاں بات بشارت حسین کی ہو رہی تھی اور اس آدمی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ وہاں سے سیدھا بشارت حسین کے ریسٹورانٹ آیا۔ گاڑی عمارت سے دور ہی روک کر جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں پہ لنچ اور ڈنر لگتا تھا اور ہر روز لاتعداد لوگ ادھر کا رخ کرتے تھے جو اس بات سے بے خبر تھے کہ ہاتھ سے پیسے دے کر وہ کیسا زہر اپنے اندر اتار کر یہاں سے جاتے تھے۔ پہلے ہی ملاوٹ بھری اناج نے قوم کی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے، اوپر سے صحیح کسر ایسے کاروباری لوگ پوری کر رہے ہیں۔ تاشفین ایک دم چونکا۔ عمارت کے سائیڈ والے دروازے سے بشارت حسین باہر نکلا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت اور مرد تھے جن کو تاشفین اتنی دور سے بھی پہچان گیا تھا۔ تینوں آپس میں بہت خوش مزاجی سے بات کر رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان اچھی شناسائی تھی۔ تاشفین کے ماتھے پہ فکر کا جال بکھر گیا، خود کو مخاطب کر کے آواز بولا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی بشارت حسین کو الوداع بول رہے تھے۔ جیسے ہی بشارت حسین نے اس عورت کے گال سے گال مس کر کے ہائی کلاس سوسائٹی کے انداز میں بوسہ دیا، تاشفین کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ زیر لب اس عورت کے شوہر کو 2-4 گالیوں سے نوازا۔ جیسے ہی وہ گاڑی تاشفین کے پاس سے گزری، وہ رخ دوسری جانب کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اس کار کے پیچھے جائے اور دونوں میاں بیوی کی خبر لے کر آئے، مگر صبر کے گھونٹ پیتا دوسری سمت میں نکل گیا۔ ابا، آپ کا بستر چھت پہ لگا دوں؟ فارس کے سوال پہ اسرار احمد نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہ بھائی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ابو، محلے کا ٹرانسفارمر اڑا ہے، آج ساری رات لائٹ نہیں آنے والی، اتنی گرمی میں نیچے بہت حبس ہو گئے۔ کوئی نہیں یار، میں نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے، ویسے بھی مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی ہے۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھے، پر اگر گرمی لگے تو مجھے آواز مارنے میں دیر نہیں لگائیے گا، میری چرپائی سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ اچھا، بلا لوں گا۔ وابدہ والوں کے دفتر کوئی بندہ گیا ہے؟ ہاں، حسیب چاچا طفیل کے ساتھ گیا ہوا ہے، پہلے فون کیا تھا وابدہ والوں کو، ان کا کہنا تھا ان کی ایمرجنسی سے نمٹنے والی ٹیم پہلے سے کہیں مصروف ہے، کل صبح تک فارغ ہونے کے بعد ادھر آئیں گے۔ تاشفین کا کوئی فون آیا؟ نہیں۔ اس کو بتایا بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ پولیس میں ہے، وابدہ کے کام تو نہیں نپٹاتا نا جو اس کو فون کرتے۔ پاگل آدمی، اس کے کئی لوگوں کے ساتھ واقفیت ہے، کہیں سے کوئی بندہ نکال لائے گا جو آج رات تمہاری بجلی چلا دے۔ فارس نے جیب سے فون برآمد کیا اور بڑے بھائی کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پہ جواب موصول ہوا۔ جی، کدھر ہیں؟ کام پہ ہوں، اور کہاں ہونا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، بجلی بند ہے سارے محلے کی اور ابھی تک کوئی آدمی نہیں ملا۔ ابو کہہ رہے تھے تمہیں فون کروں اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کو فون کرو۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر وقفے کے بعد پوچھا، ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ جناب عالی، 11 بج رہے ہیں، آپ کو اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کام بہت تھا، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا سنو، فون بک میں ایک شراز نامی لڑکے کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، میرا نام لینا اور پوچھو اس سے اگر کچھ کر سکتا ہو۔ میں اگلے 1-8 گھنٹے تک آتا ہوں۔ تاشفین نے فون رکھ دیا۔ فارس فون بک کی تلاش میں جا رہا تھا جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ کون؟ میں ہوں ملکہ عالیہ، دروازہ کھولو غلام۔ نرگس کے تعارف پہ فارس نے اش کرتے دروازہ کھولا۔ تم نے اگر چھوڑنی ہی ہوتی ہے تو اپنے قد کے لحاظ سے چھوڑا کرو، کیوں بے سر پیر کی چھوڑتی ہو؟ شادی ہونے جا رہی ہے گنگو تیلی سے اور بنی پھرتی ہے ملکہ عالیہ۔ کیوں جلتے ہو؟ جل ککڑ، مت جلا کرو، مجھ سے بھلا تمہارا میرا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ میں ہوں گوری چٹی شہزادیوں جیسی اور تم تندور میں رہ جانے والی آخری روٹی ہو جو جل جل کر وہیں اکڑ جاتی ہے۔ کہے دے رہی ہوں، میرے ہونے والے سرتاج کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کرو، کل کو تم نے ہی اس کی عزت کرنی ہے۔
عزت تو میں اس کی آج کرتا ہوں، کل کو تم سے شادی کروا کر تو بیچارہ رلنے والا ہے، بڑا بہادر بچہ ہے قسم سے۔ میرے ہاتھوں میں رس ملائی کا باؤل نہ ہوتا تو اب تک میں نے تیری زلفیں جڑ سے اکھیڑ دینی ہونی تھی۔ ہو ہی خونخوار جانور، لاؤ 2 رس ملائی اور یہاں سے کھسکتی نظر آؤ۔ اچھا میں تو ہوں خونخوار جانور، تم خود کیا ہو اس پہ بھی روشنی ڈال دو۔ آف کورس میں شہزادہ گلفام ہوں، فارس نے میرا کے انداز میں انگریزی مار کر کہا، جس پہ نرگس بدلہ لیتے ہوئے بولی، ماں صدقے جائے، نہ منہ تے نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا، ہٹو سامنے سے بدتمیز انسان، دیوار بن کر تن جاتے ہو پھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مجھے بدتمیز کہا تو سدا میرے گھر کی دہلیز پہ کھڑی رہو گی، اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہاں کھڑی رہتی ہے میری جوتی، اور آئے تم بڑے میرے گھر والے، یہ میرے ماموں جی کا گھر ہے، تم گنگو تیلی کا نہیں۔ تم دونوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ تم لوگوں کا سارا محلہ سن رہا ہے؟ جگن نے پیچھے سے آ کر دبتا، جس پہ نرگس جوش سے بولی، واہ بھابھی، اب لگی ہو نا تشفین کی بیگم، اتنی جلدی بدل رہی ہو، ماشاء اللہ۔ یہ لو اس بھوکے کو نکال کر باقی سب کے لیے رس ملائی لائی ہوں۔ نرگس نے باؤل جگن کے جانب بڑھایا، جسے بیچ میں ہی فارس نے اچک لیا۔ چلو واپس جاؤ، برتن ہم کل بھجوا دیں گے۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں بیوی ساری عمر تمہیں گھاس نہ ڈالے۔ جاؤ جاؤ، تمہاری دعائیں اگر پوری ہوتی تو تمہیں منیر ہی ملتا۔ بس میرا رشتہ اچھی جگہ کیا ہو گیا، تم سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں ہاں، پرنس ہیری کی بیوی بننے جا رہی ہو نا؟ میرے منیر کے آگے ہیری کیا چیز ہے؟ فارس چڑھانے والے انداز میں کہکا مارتے ہوئے بولا، نگو مان لے کے انگور کھٹتے ہیں۔ میں کیوں مانوں منحوس انسان، مجھے کبھی انگوروں کی چاہت نہ تھی، کچھ دن رہ گئے ہیں چلی جاؤں گی، پھر کس کے ساتھ لڑو مرو گے۔ ماموں جب آپ اس کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ خیر یہ تو دور کی باتیں ہیں، بیچارے کو لڑکی دینی کس نے ہے؟ ایسی بھی بات نہیں ہے، کیا پتہ تم ہی مجھے قبول کرنے والی بنو۔ نرگس نے جوتا اتار کر فارس کا نشانہ لے کر مارا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بتیسی دکھاتا سامنے سے ہٹ گیا۔ جگن نے ماتھا پیٹا، ابو آج شاپنگ سے واپسی پہ بھی یہ دونوں یوں ہی لڑتے آئے ہیں۔ فارس کچھ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسرار احمد کے کہنے پہ وہ جتاتا ہوا بولا، بہنوں کے ساتھ نا، چڑیلوں کے ساتھ نہیں، اور یہ میری بہن نہیں ہے۔ نرگس مارچ آؤٹ کر گئی۔ اسرار احمد جگن نے فارس کو غصے سے دیکھا، میں مذاق کر رہا تھا، وہ غصہ کر گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا۔ آخر اس کی شادی پہ بھنگڑا بھی تو میں نے ہی ڈالنا ہے، مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ابھی یہ رس ملائی کھائیں، ایک دم ٹھنڈی ٹھار ہے۔